بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ 13 جنوری جو کل ہے بڑے دھماکے کا دن ہے۔ عمران کو بڑی سزا اور بشرا کو چھوٹی سزا، امکانات ہیں، ہوگی نہیں ہوگی یہ تو کل آنے والا دن ہی بتائے گا، لیکن بہرحال حالات ایسے ہی ہیں۔ فیض حمید سخت سزا سے نہیں بچ سکتے، معاملات بہت گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اندر کا جاسوس قابو آ گیا، یہ کون ہے کیا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ ٹرمپ اینٹی پاکستان نہیں چلے گا، تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات ٹرمپ سے شروع کرتے ہیں کہ 20 جنوری، میں نے آپ کو جنوری کے 3 دنوں کا بہت دن پہلے کہا تھا کہ یہ بڑی اہم ہے۔ پہلے تھی اپنا 10 جنوری جب ٹرمپ کو سزا ہونی تھی، وہ میں نے کہا سزا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ 10 جنوری کو پتہ لگے گا، لیکن وہ جرمدار قرار پا گئے اور سزا ان کو نہیں دی امریکی عدالت نے۔ بہرحال اب جب وہ حلف اٹھائیں گے تو ایک سزا یافتہ باقاعدہ مجرم صدر کی حیثیت سر اٹھائیں گے۔ بہرحال ان کے لیے بہت سے مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں ات خدا دا ویر، تو پہلا تو لاس اینجلس ہی تباہ ہو گیا بالکل، اور پھر اگلی بھی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو بیماری کے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں، اور خالی یہی نہیں بلکہ ان کو کسی ریاست میں زلزلے کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں بڑے نقصانات ہوں گے۔ اب جو موجودہ قریبی ذرائع، امریکن ذرائع جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان کی اپنی ایک حیثیت ہے، پاکستان پہ دباؤ ڈال سکتا ہے ٹرمپ، کیونکہ ٹرمپ کی اپنی شخصیت جو ہے وہ غیر معمولی شخصیت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بالکل، جس طرح عمران خان ہے، بالکل اسی لیے ان کی دوستی بھی، لیکن وہ ابھی عمران خان کے بارے میں 20 جنوری کو کچھ نہیں کریں گے، ابھی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ یہ ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے، جن میں مطلب وہ ساجد تارڑ بھی موجود ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نہیں، اتنے آسانی سے یہ کام نہیں ہوگا، ابھی کچھ نہیں۔ تو اینٹی پاکستان وہ نہیں چلیں گے، کیونکہ پاکستان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور پیشن گوئی موجود ہیں کہ یہی مہینہ پاکستان کی فلائٹ کا ہے، یعنی آگے بڑھنے کا ہے، اور 19 جنوری کے بعد جو ہے نا معاملات پاکستان کے مزید بہتری ہو جائے گی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں، اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، اینٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، اور سیاست اور پارلیمنٹ اور یہ وہ جو ہے جو معاملات ہیں سیاسی ادارے وہ کمزور رہیں گے، لیکن مشترکہ لائحہ عمل سے یہ آگے کام چلے گا، جو اس طرح چل رہا ہے اسی طرح آگے چلے گا، لگ یہی رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فیض حمید کی۔ فیض حمید کا فیصلہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جنوری میں آ جائے گا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت گمبھیر مسائل میں وہ پھنس گئے۔ انہوں کی بیگم، بچوں اور باقیوں نے بہت لوگوں سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی، بلکہ سپاہ سالار تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن شواہد جو ملے ہیں، گواہیاں جو ملی ہیں، اس میں تو یہاں تک حالات بنے ہیں کہ عمران خان صاحب اور فیض حمید ایک پیج پہ تھے، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی وہ ایک پیج پہ تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک پیج پہ تھے، اور ان کے معاملات ایسے ہیں کہ ISI کے جب چیف تھے، جب وہاں سے نکلے ہیں تو بہت سی دستاویزات بھی ساتھ لے گئے، تو ان پہ پورا بغاوت کا مقدمہ ہے، اور بڑی سخت سزا کے ان کے حالات بچ نہیں سکتے۔ معاملات یہی بتا رہے ہیں، وقت حالات یہ بتا رہے ہیں، لیکن وقت بدلتے بھی دیر نہیں لگتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہے، لیکن فیض حمید کی معافی نہیں لگ رہی، کوئی گنجائش نہیں لگ رہی۔ اسی طرح جو 180 ملین کا فیصلہ جو کل آنا ہے، وہ جو وقاص اکرم شیخ صاحب ہیں، جو سیکٹری انفارمیشن PTI کے، وہ کہتے ہیں یہ تو بریت کا ہے مقدمہ، اس میں بریت ہو جائے گی، لیکن علیمہ خان، بشرا بی بی، عمران خان، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اس میں سزا دی جائے گی، اور یہ بھی انہیں فیصلہ کیا کہ سزا ہو نہ ہو تو مذاکرات جاری رہیں گے۔ فیصل واڑہ کہتا ہے مذاکرات کیڑے مذاکرات، یہ تو نورا کشتی ہے، اس سے کچھ نہیں نکلنا، اور یہ صرف ایک دوسرے کے اعصابی لڑائی ہو رہی ہے۔ جیسے کہ آج عمران خان سے ملنے گئے تو پورے لوگ نہیں گئے کمیٹی کے، باقی بعد میں جائیں گے، یہ کیسے جائیں گے، کیا ہوگا جی، دھند تھی، پہنچ نہیں سکے اسلام آباد، پنڈی پہنچ نہیں سکے، ڈیالہ جیل، تو یہ تاخیری حربے ہیں، ان تاخیری حربوں سے کیا لیں گے۔ 190 ملین میں بھی آخری گواہ پہ جتنے تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے گئے وہ تقریباً 30 دن کے تھے، 30 سماعتیں ہوئی،
اور اس میں وہ آخری اجرا نہیں ہو رہی تھی ان پہ جو نیب کے گواہ تھے. بہرحال وہ ہو گیا آخر. اب اسی طرح 2 ڈیٹیں دی گئی تھیں 190 کے لیے. اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ مذاکرات کی وجہ سے نہیں ہو رہا, اس میں تاخیر ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ایسا ہے, ایسا ہوتا نہیں. کبھی بھی عدالتیں اتنی مطلب کھلم کھلا جو ہے مداخلت نہیں ہوتی کہ جناب جو مذاکرات کامیاب ہو گئے تو فیصلہ واپس لے لیا جائے گا, مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ایسی ڈرامے بازی ہے اور سوشل میڈیا کا ڈھونگ ہے, اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں. اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شواہد ملے نا جنرل فیض کے حوالے سے اور گواہیاں جو ہوئی ہیں, اس میں مسلم لیگ نون کا ایک بڑا اہم آدمی جو ہے وہ بھی ملوث پایا گیا, نشان زدہ ہو گیا. لیکن ابھی اس کے خلاف کوئی کارروائیاں نہیں کی گئی, کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی, لیکن نشان زدہ ہے اور وہ ابھی بھی حکومت کے اہم عہدے پہ ہے. لیکن ان کا نام جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ وہ خاتون ہے کہ مرد ہے کہ کیا ہے کون ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اہم ہے. اور اس نے بتایا مطلب اقرار کر لیا کہ وہ مسلم لیگ نون کی جو میٹنگز تھیں ان کی آڈیوز جو ہے وہ فیض حمید کو دیتے تھے, یعنی فیض حمید کے سہولت کار تھے. تو وہ بھی ان شواہد میں آ گئے, فیض حمید کے مقدمے میں کورٹ مارشل جو ہو رہا ہے اس میں آ گئے. تو بہت معاملات جو ہیں وہ گمبھیر ہوئے ہوئے ہیں, اس میں بچتا بچاتا کوئی نظر نہیں آ رہا. لیکن جو 180 ملین نا, اس میں بھی پرویز خٹک ہے, اپنے زبیدہ جلال تھیں گواہ, اور پھر وہ اعظم خان تھے. تو بڑا سخت ہے, اس میں بہت سی دستاویزات بھی دی گئی. اور پھر یہ کہا گیا کہ نہیں, جتنے یہ معاہدہ ہوا جو 190 ملین جو دیے گئے لوٹائے گئے ایک وایا بھٹنڈا ریاض ملک کو, تو وہ بھی غلط تھا اور اس کو کابینہ سے بھی پوشیدہ رکھا گیا اور بند لفافے میں اس میں منظوری لی گئی. تو عمران خان اس میں شامل ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کہ نہیں ہمارا کیا تعلق ہے, القادر ٹرسٹ تو ایک رفاہی فلاحی ادارہ تھا, اس میں ہمارے, لیکن وہ جو زمین لی گئی القادر ٹرسٹ جو تھا وہ پہلے ہو گیا, سارا کچھ پہلے ہوا, پیسے بعد میں آئے, سب کچھ ہوا, پیسہ پھر دے دیا گیا. کیوں کہ وہ کراچی میں جو بحریہ ٹاؤن تھا وہ جرمانہ ہوا تھا بڑا لمبا چوڑا, تو انہیں جمع کرا دے پیسے اسی اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے گئے. آئے سپریم کورٹ میں, وہاں سے وہاں, یعنی ایک نہیں سپریم کورٹ بھی اس میں شامل تھی. تو یہ بڑا کئی پہلو ہے اس میں سے نکلتے 190 میں. لہٰذا اس میں لگ رہا ہے کہ اختیارات سے تجاوز پر اور جو معاملات انہیں نے پوشیدہ رکھے اور وزیر اعظم ہونے کے سے ناجائز فائدہ اٹھایا, اس پر ان کو سزا لازمی ہوگی. یہ الگ بات ہے, ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی, پھر ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی, پھر ہو سکتا ہے وہاں سے باقی کیسز جس طرح اس میں رعایت مل گئی, ریلیف مل گیا, ضمانت ہوگی, اس میں مل جائے. لیکن فی الحال یہی لگ رہا کہ کل جو آنے والی صبح ہے اس میں یہ سزا ہو جائے گی. اب معاملات یہی ہیں کہ کیا یہ جو معاملات ہیں 13 جنوری کے بعد پھر 20 جنوری کا جو ٹرمپ کا ہے, تو 20 جنوری کو ٹرمپ آئیں گے تو کیا ہوگا, تو وہ سارے معاملات تو ختم ہو گئے. مشاہد حسین سید بالکل خاموش ہیں, جو کہہ رہے تھے ایک فون آئے گا اور جناب جیل کے دروازے کھل جائیں گے. ابھی بھی علیمہ خان نے 1-2 دن پہلے کہا جس وقت حالات بہتر ہو جائیں گے, ہو جانے ہیں, اور پھر رات کے اندھیرے میں بھی جناب اڈیالہ جیل کا گیٹ کھل جائے گا اور عمران خان باہر ہوں گے. تو بظاہر ایسا نہیں نظر آ رہا. بہت سے مقدمات ہیں, اور کل ہی سے لاہور ہائی کورٹ میں 8 مقدمات عالیہ نیلم کی سربراہی میں سنے جائیں گے. شاید 2 رکنی بینچ ہے وہ سنے گا, جس میں انہیں ضمانت کی درخواستیں بھی دی ہیں, اور 9 مئی کا بھی ہے وہ بھی ہوگا. پھر یہی نہیں, GHQ حملہ کیس کا بھی روزانہ کی بنیاد پہ کل سے ہی شروع ہو جائے گا مقدمہ, وہ بھی اس کی سماعت بھی شروع ہو جائے گی. تو بھاجی منزل ابھی بہت دور ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. کہتے ہیں نا عشق معشوق بننا تو آسان کام ہے, عشق کرنا عاشق بننا بڑا مشکل کام ہے. تو یہ سیاست کے عاشق ہیں عمران خان صاحب, ان کے لیے بھی منزلیں آسان نہیں ہوئی, مشکلات زیادہ بڑھتی نظر آ رہی ہیں. چاچو کو ٹھنڈا ٹھار خوش خرم, وہ کہہ رہے ہیں نا سارے معاملات ٹھیک ہیں, اللہ خیر کرے گا, معاملات بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں اور ستارے ان کے ساتھ چل رہے ہیں, اور یہی کریں گے 26 جون تک تو انہیں کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا. یہ ان کا خیال ہے, مطلب ان کے قریبی ذرائع کا یا حکومت کا یا حکومت کے حامیوں کا یہ خیال ہے. لیکن ابھی عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی, چاہے وہ ٹرمپ حلف اٹھا لیں یا نہ اٹھا لیں, اور معاملات جو بھی ہوں ابھی فی الحال نہیں. کیونکہ جو ٹرمپ ہے, صدر ٹرمپ, ان کو حلف اٹھاتے ہی بہت سے مشکلات کا سامنا ہوگا, اور ان کی پہلی جنگ جو ہوگی وہ ان لوگوں سے نہیں ہوگی, یہ چھوٹے موٹے معاملات میں نہیں ہوگی, وہ اصل جنگ لڑیں گے معاشی صورتحال پر. اور وہ جنگ کس سے ہے؟ وہ جنگ سیدھی سیدھی عوامی جمہوریہ چیز سے, کیونکہ ان کا تو وہ بھی مقروض ہے, امریکہ بہادر بھی مقروض ہے,
ہم تو ہی ہیں، وہ بھی امریکہ بہادر بھی مقبوض ہے. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہو رہی ہے. لیکن الحمدللہ کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں، ذرا کہ یہی دعویٰ ہے، پیشن گوئیاں یہی ہو رہی ہیں کہ جناب پاکستان کے لیے اچھی صورتحال ہے اور چند دنوں میں افغانستان کے لیے مشکلات پیدا ہونے والی ہیں. حالانکہ ان کو جو بھارتی میں اس وقت جو لابی ہے وہ ان کی مدد کر رہی ہے، لیکن جو امریکن لابی جو ان کو دے رہی تھی، وہ 40 ارب، یہ 40 ملین کہتے ہیں کہ جو ان کو باقاعدہ آ رہے تھے ہفتہ وار، وہ بند ہو جائے گی ٹرمپ کے آنے سے، کیونکہ وہ جو بائیڈن کا فیصلہ تھا. تو اس میں پھر افغانستان میں بھی ہلچل مچے گی، اور وہ جو ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں نا، ان کی آنکھیں بھی انہیں نیچی کرنی پڑیں گی. اس وقت تک اتنی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.